بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اس مقررہ ڈیٹ پر انتخابات ہوں گے۔ پوری ملت، تمام احباب یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرسی وزارت پر بیٹھنے سے زیادہ ترجیح دی حضرت شہید الشہداء کی عزاداری کی صف پر بیٹھنے کو۔ کسی بھی منصب کی کرسی پر بیٹھنے سے زیادہ ہم ترجیح دیتے ہیں سید الشہداء کی عزاداری میں فرش خاک پر بیٹھے ہوئے۔ سڑکیں بننا، روڈیں بننا، شاہراہیں بننا اگرچہ یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم پگڈنڈیوں سے گزر کر امام بارگاہ کے آخر تک جلوس عزا لے کر پہنچ جائیں تو ہمارے لیے یہی فخر ہوا کرتا ہے اور اسی سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اب حالات و واقعات اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ شیعان علی کے بنیادی عقائد کو پامال کر رہے ہیں، بنیادی حقوق کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مختلف انداز سے یہ پالیسی بنائی گئی کہ کسی نئی مجلس اعضاء کو کی اجازت نہ دی جائے اور ایسی مجالس کو روک دیا جائے، کسی نئے جلوس کا روٹ نہ دیا جائے۔ اور اسی طرح ایک بل جو ہے وہ پیش کیا گیا جس بل کا مقصد یزید کو تابعی ظاہر کر کے اسے رحمت اللہ اور رضی اللہ کے لقب سے نوازنا تھا۔ دشمنان رسول اور آل رسول کو، قاتلین امام حسین کو شیلٹر دینا اس بل کا مقصد تھا۔ یہ بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پاس کیا۔ یہ تو الحمدللہ قائد ملت جعفریہ، علماء، بزرگ علماء اور ملت کے اتحاد و وحدت نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ یہ بل اسمبلی، سینٹ اور صدر ہاؤس کے درمیان گم ہو کے رہ گیا۔ لیکن نہ میں خود کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوں، نہ کسی دوست کو غلط فہمی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج نہیں تو کل نہیں تو کسی عرصے میں یہ بل ایک مرتبہ پھر سر اٹھائے گا۔ اس بل کا راستہ روکنے کے لیے اب ہمیں اسمبلی میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، سینٹ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس دفعہ کا ووٹ مذہب کے تحفظ کے لیے، عزاداری کے تحفظ کے لیے، جلوس ادا کے تحفظ کے لیے، رسول اور آل رسول کے دشمنوں کو شیلٹر دینے والوں کے خلاف استعمال ہونا چاہیے۔ اس میں سب اب آپ جانتے ہیں کہ عزاداری کو روکنے کے لیے پالیسیاں کہاں بنی، جلوس ادا کا نیا روٹ دینے کی پالیسیاں کہاں بنی، اور پھر ان پالیسیوں پہ کس انداز سے عمل ہوا، اور دوسری طرف سے بم دھماکے کر کے جلوس ادا کی رونقوں کو کم کرنے کی کوشش کی، مجالس ادا کو روکنے کی کوشش کی، دہشت پھیلا کے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ شیعان علی نے FIR کی سختیاں برداشت کی، 4 شیڈول کے شکنجوں میں اپنا آپ کو پیش کیا اور 4 شیڈول کے شکنجے بھی برداشت کیے۔ بم بلاسٹ ہوئے، بم دھماکوں میں شہید ہونے والے جب اپنی آخری سانس لے رہے تھے تو ان کے خون کے قطرات سے بھی یہ آواز آ رہی تھی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ تو شیعان علی کی قربانیاں ہیں اور یہ قربانیاں جاری رہیں گی، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسمبلی میں وہ آواز پہنچائی جائے، سینٹ میں وہ آواز پہنچائی جائے جو اس بات کا اسمبلی کی کرسی پہ کھڑا ہو کے، سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کریں کہ حسین کل بھی صلوات اللہ تھے، آج بھی صلوات اللہ ہیں اور کل بھی صلوات اللہ رہیں گے، اور یزید کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی لعنت اللہ ہے اور کل بھی لعنت اللہ رہے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اتحاد و وحدت کے ساتھ اس دفعہ کے الیکشن کو مذہب کے لیے، جلوس ادا کے تحفظ کے لیے، عزاداری کے تحفظ کے لیے، 4 شیڈول میں پھنسے ہوئے مومنین کی آزادی کے لیے، FIR کا راستہ روکنے کے لیے، مجالس اعضاء کی وسعت کے لیے اس دفعہ کا ووٹ استعمال کیا جائے۔ لہذا پوری ملت سے میری اپیل یہ ہے کہ قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ ساجد علی نقوی الیکشن کے حوالے سے جو پالیسی دیں، اتحاد و وحدت کے ساتھ اس پالیسی کو عام کیا جائے۔ ذاکرین، خطباء، علماء سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ جس انداز سے آپ نے یکم ربیع الاول کے پروگرام کو اتحاد و وحدت کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ آواز بلند کی کہ ایوانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو بل کو راستوں میں گم کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ پھر آپ اتحاد و وحدت کے ساتھ اپنی مجالس میں ملت کا شعور بلند کریں اور ملت کو یہ پیغام دیں کہ اس دفعہ کا ووٹ فقط عزاداری کے تحفظ اور عزاداری کی وسعت کے لیے ہوگا۔
ووٹ جلوس اعضاء کی وسعت اور جلوس اعضاء کے تحفظ کے لیے ہوگا۔ قائد ملت جعفریہ جس پالیسی کا اعلان کریں ہم فقط اسی پالیسی کے پابند رہیں گے۔ اور اس مقام پر میں دھیمے سے آہستہ سے یہ بات بھی کہہ دوں کہ کارکنان، ملت کے احباب، درد دل رکھنے والے پریشان نہ ہوں۔ اسلامی تحریک پاکستان کے مرکزی دفتر کی طرف سے اور سیاسی سیل کی طرف سے اگر کوئی موجود ہے تو انشاءاللہ جنوری کے آخری ہفتے میں نہیں بلکہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن کی ابتدائی رہنمائی دی جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں۔